لیکن اس میں جو کنفیوژن ہے اور جو اب ہم مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ یہ کہ 9 مئی کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کمیشن بنانے میں، لیکن 26 نومبر کا معاملہ ایسا ہے جس پر حکومت ہیزیٹنٹ ہے، اور پھر یہ مطالبہ کہ آپ جیل مینول کو معطل کر کے ہماری ملاقات کرائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہو پایا۔ حکومت نے حالانکہ مذاکراتی کمیٹی میں یہ کمٹ کیا کہ ہم آپ کی ملاقات ایسے کروا دیں گے، لیکن بعد میں وہ کروا نہیں سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی؟ نہیں، ایسی نہیں بات، ایک دم ساری باتیں کنسیڈ نہیں کرتے، سٹیپ بائی سٹیپ کنسیشنز دی جاتی ہیں۔ میں پیشن کو یہ کرتا ہوں کہ ملاقات ہو جائے گی، اس کمیٹی کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی، مگر ایسے نہیں ہوتا کہ خان صاحب کہے میری ملاقات کراؤ اور کچھ انہیں کرا دیو، اچھا ایسے نہیں ہوتا۔ تو وہ تھوڑی گورنمنٹ جو ہے نا، جیسے انگریزی کا محاورہ فٹ ڈریگنگ، پاؤں کبھی ادھر کبھی ادھر شفل کرے گی، ہاں کرا دیں، ہو جائے گی۔ اب دیکھیے نا، باقی لوگوں کی تو ہو رہی ہے نا، جی سارے لوگ مل رہے ہیں، بہنیں مل رہی ہیں، بشرا بی بی مل رہی ہیں، گڈھا پور صاحب مل رہے ہیں، وہ فیصل لائر ہے وہ مل رہا ہے، سلمان راجہ بھی آ کے چکر لگایا ہے، لیکن آج ملاقات کے دن کوئی نہیں گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہو جائے گی، اچھا اٹ ول ہیپن، اور بغیر آلات کے، بغیر نگرانی کے جیل مینول کو نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے کہا نا، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی کو رہا نہیں کر سکتے، اسی طریقے کے ساتھ جیل مینول کو سسپینڈ نہیں کر سکتے۔ جیل مینول ول آپریٹ۔ اگر جیل مینول کہتا ہے کہ ملاقات کے دوران وہاں آئی ایس آئی کا بندہ بیٹھا ہوگا، یا جیل، یہ تو نہیں ہوتا کہ آئی ایس آئی کا جیل کے لوگ ہوتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ کسی کو کہ جی وہ مانیٹر کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں سیفٹی سیکیورٹی کے لیے، مگر مانیٹر کرتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے وہاں خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور خفیہ ٹیپ ریکارڈنگ کرنے کے لیے انسٹرومنٹس لگائے ہیں، تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈیمانڈ نہیں کنسیڈ کی جائے گی، ان کو کہا جائے گا ہاں جی ہاں یہ کمرہ آپ کے لیے ہے، آپ یہاں بیٹھ کے بات کر لیں، اور وہاں یہ سارے پہنچ جائیں گے، وہاں بات کریں گے، اور وسپرز میں بات کریں گے، شاید کوئی کاغذ کے اوپر بھی لکھ کے کچھ چیزیں ایک دوسرے کو ایکسچینج کریں جو کہ وہ بولنا نہیں چاہتے۔ یہ بھی ہوتا نا کہ وہ کاغذ پہ سوال لکھ دیا اور اس نے آگے سے جواب لکھ دیا، پھر اس کے بعد پھاڑ دیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کاغذ قلم بھی لے لیے جاتے ہیں جس وقت جاتے ہیں، ہاں مگر وہ پھر بھی طریقہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کاغذ کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے، اچھا جراب میں سے نکل آتا ہے، جوتے میں سے نکل آتا ہے، بڑے طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے۔ تو اس لیے آئی ہیو بین ان پریزن، سو آئی نو these things are possible۔ اچھا راہ پہ آ جانا یا وہاں پہ آ جانے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کہا کہ ملاقات ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ رستہ نکل آئے گا اور تیسرے مذاکراتی دور میں ہم کوئی نہ کوئی پیش رفت دیکھیں گے۔ لیکن خواجہ آصف مایوس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹویٹ کے بعد مذاکرات کی کامیابی کے چانسز تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ غلط کہہ رہے ہیں، اچھا یہ یہ بھی بیان بازی ہے، یہ بھی ایک قسم کی دھمکی ہے، جیسے اس نے بیان سختہ دیا ہے کہ پھر چلو پھر ہم بھی ایک بیان دے دیتے ہیں۔ اچھا اس میں اگر یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور عوام کے اندر اور میڈیا کے اندر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ٹوٹا ہے، تو گورنمنٹ کا نقصان ہے، گورنمنٹ کا نقصان ہے، خان کا نقصان نہیں ہے۔ تو اب خان نے پیچھے ہٹ گیا ہے، خان نے کہا آؤ جی بیٹھ جاؤ اور لکھ کے دے دیتے ہیں، تو گورنمنٹ ہیز ٹو اگری کہ ٹھیک ہے جی اب ان کی جو کمیٹی ہے وہ بھی ملے گی جا کے، اور جو نارمل ٹرمز ہیں اس کو پھر ملے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسپیکر صاحب جو ہے ہفتے 10 دن میں پھر ایک سیشن کال کر لیں گے۔ ابھی میں نے سنا ہے وہ ادھر ہو گئے ہیں، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الگ ہو سکتا ہوں اس سارے عمل سے، لیکن وہ ابھی ہیں موجود۔ اچھا فیصل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھیں اور رانا ثناء اللہ بھی چاہتے ہیں، لیکن نون لیگ میں موجود ایک طبقہ مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، تو کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا مذاکرات کامیاب ہوں؟ سارے وہی کریں گے جو آرڈر ہے اوپر سے، مگر گیم کھیلی جائے گی کہ جی تسی لوگ جو ہے نا اپوز کرو، اسی اوکے کرنے ہیں، تاکہ گیم جو ہے نا وہ کلیئر نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک چال ہے کہ جی ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے مذاکرات نہ کریں، ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کریں۔ اچھا یہ بھی ڈرامہ ہے سارا، دس از اسکرپٹڈ۔ اچھا حکم جہاں سے آئے گا وہاں وہی کام ہوگا، سارے اطاعت کریں گے، ہاں، اور اس کو پھر کیسے انفولڈ ہوتا ہے وہ دیٹ از پارٹ آف کہ گورنمنٹ اچھا جی خواجہ آصف بولے گا خلاف، ہو سکتا ہے عطا خلاف بول دے، اچھا ایک دو اور لوگ خلاف بول دے، پھر یہ رانا صاحب لگے ہوئے ہیں، ایک شاید اور شاید بول پڑے کہ نہیں ہم تیار ہیں اینڈ سو آن۔ اب عرفان صدیقی صاحب ہیں، وہ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، کبھی سخت بیان دیتے ہیں کبھی نرم بیان دیتے ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ از ریکوائرڈ، ادھر سے بھی ایسے ہی ہے ادھر سے بھی ایسے ہی ہے، مگر یہ مذاکرات ہوں گے، یہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، وقت لگے گا، بیکاز دیکھیے اس وقت خان صاحب کی کوشش ہے جلدی سے جلدی کوئی نتیجہ نکلے کسی چیز کا، یا بچے ریلیز ہو جائے یا جوڈیشل کمیشن بن جائے۔
کامیابی مل جائے گی, کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی بات آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ چیز ہو. سو گورنمنٹ کی طرف سے مذاکرات کو ڈینائی نہیں کیا جائے گا, بیکاز اس کے ساتھ بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ گورنمنٹ چھپا رہی ہے کوئی بات. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ عمران خان صاحب سے کچھ چاہتی ہے کہ آپ اس ٹرم پوری کرنے دیں, اور جو آپ کی پاپولیرٹی ہے عوام میں وہ ہم مانتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ وہ حکومت کے خلاف استعمال کی جائے, ہمیں وقت دیا جائے. کیا حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بات کی گئی؟ نہیں. دیکھیے یہ میں نے بات کی تھی, جی آپ نے یاد ہوگا, جی میں نے کیمرے کی طرف دیکھے میں نے عمران خان صاحب کو مخاطب کیا تھا. میں نے کہا تھا خان صاحب تھوڑی سیاست کرو, ٹھیک ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں آج ہی الیکشن ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ 5 سال پورے ہوں گے حکومت کے بعد, پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو کوئی مکمکا کرو, پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور آ کے وہاں. یہ میری طرف سے ایک تجویز تھی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گل کر رہا ہے سٹی, یہ ان کی جو لائن ہے اس کو یہ کر رہا ہے, مگر وہ ڈائریکٹ نہیں کر رہے تھے, سٹی کے ذریعے کر رہے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طریقے کے ساتھ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اندر کوئی اسپیکولیشن ہو رہی ہے, کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ ایسی بات ہو جائے تاکہ ایک خان چپ ہو جائے اور آگے جا کے 3 سال کے بعد الیکشن ہو جائے. پھر دیکھا جائے گا. ابھی تو خان کو چپ کراؤ, اور اس لیے یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس کو بنی گالا لے جائیں گے, نتھیا گلی چلا جائے گا, کے پی بھی ادھر ہو جائے گا, اور خان آگے سے کہتا ہے نو 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 نو. تو یہ باتیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہو رہی. یہ جو وہ لوگ میرے جیسے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کی کرائسس ختم ہو اور حسب معمول اب واپس جمہوری سیاست کی طرف رویہ رخ ہو, تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کرائسس ختم ہو. اچھا. اور خان کی ایک پاپولیرٹی ہے, ایک پرسیپشن ہے کہ یہ الیکشن فیئر نہیں تھی. تو اب مہربانی کریں اگلی الیکشن کی بات کریں, آج نہیں کل نہیں پرسوں, اور خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ بھئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات اب آپ کی بات مانی جائے. آپ نے بھی بڑی گڑبڑ کی ہے, ایسے تو نہیں ہے کہ یہی فارم 47 کے ہیں, آپ بھی تو آر ٹی ایس کے تھے, تو اٹس نو بگ ڈیل. سو اس لیے وہ انہوں نے 4 سال انتظار کیا آپ کو نکالنے کے لیے, 4.5 سال, تو آپ بھی ٹھہر جائیں, آپ بھی کر لیں, مگر گیٹ ریڈی فار الیکشن ایٹ دیٹ ٹائم, اور تیاری کریں اس کی. دس از مائی سجیشن. اسی طریقے کے ساتھ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سجیشن کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ کمزور ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے کوئی این آر او, اس کو این آر او بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ این آر او گورنمنٹ چاہتی ہے. ایکچولی یہ کہنا کہ ایک الیکشن ہو جائے از ناٹ این آر او. اور یہ گورنمنٹ بظاہر بہت مضبوط ہے, یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ ہیں, دونوں کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی مفاد ہے. وہ یہ ہے کہ ہم رہیں, معیشت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, انڈیپینڈنس ختم ہو جائے, مہنگائی ختم ہو جائے. اس کے 2 فائدے ہیں ان کے لیے. ایک تو یہ ان کو اور ٹائم مل جاتا ہے اپنی ایک نئی کنسٹیٹیونسی بنانے کا. اس وقت مسلم لیگ لائن پٹی ہوئی ہے, وہ اگر معیشت بہتر ہو گئی 2-3 سال میں اور کچھ گڈیز دینی شروع کر دی, جیسے مریم لگی ہوئی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کچھ کرنا شروع کر دیا. آج آیا کہ جی وہ آگے, اب کیونکہ اب ہم نے IMF پروگرام کر لیا ہے اور آگے بھی چلے گا, مگر تھوڑی سی نرمی ہوگی, انٹرسٹ ریٹس گریں گے, گروتھ ہوگی وغیرہ وغیرہ. میرا خیال وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمت بھی تھوڑی کم کریں گے. تو یہ آگے جا کے شاید زیادہ اس قسم کی سہولتیں ہونی شروع ہو جائیں, ریلیف دینی شروع کر دیں. تو ان کا تو مقصد ہے کہ 3-4 سال ہم کاٹ لیں تاکہ اگلی الیکشن کے لیے یہ نہ ہو کہ وائپ آؤٹ ہی ہو جائیں. خان پاپولر ہے, مگر ہمیں بھی وی شوڈ ہیو اے فائٹنگ چانس. دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی 5 سال کی اب ٹرم ہے, ابھی 3 سال رہتے ہیں ان کے. سو وہ 3 سال تو گزارنے پڑیں گے, اور اگر خان صاحب آ جاتے ہیں پاور میں اس سے پہلے فار ون ریزن اور انادر, تو پھر ایک انسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ شروع ہی یہیں سے ہوئی تھی, شروع ہی ان دونوں کے ذریعے ہوئی تھی نا. تو اب وی مائٹ اینڈ اپ سیم پلیس. اس لیے اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ ہے نہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے کہ فوری طور پہ کوئی سولوشن ہو. وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے مضبوط ہیں. خان نے 2 دفعہ ٹرائی کیا ہے, میں بھی ٹرائی کیا ہے, اور ابھی 26 کو بھی کیا ہے, 8 کو بھی کیا ہے, فیل ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ اب وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی ہم سول ڈسوبیڈینس کریں گے, ہم نافرمانی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو ابھی تو اس کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ کامیابی ہو سکتی ہے. وہ تو آوازیں کہیں دبی ہوئی ہیں, لیکن